بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم بادشاہ آخری قسط۔ وزیر، وکیل اور قاضی ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جوہرات شہزادی کی طرف پھینک دیے۔ فقیر بھائیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شہزادی نے داستان جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پہلی منزل پہ بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا، اسے برائی کے لیے تنگ کیا، اس کے بڑے بیٹے کا ساتھ تن سے جدا کیا، لیکن لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کر بھاگ نکلی۔ وزیر من منایا کہ مجھے بہت زور کی حاجت ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ خاموشی سے بیٹھ، بدذات کہیں کے۔ شہزادی نے جاری رکھا کہ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو برائی کے لیے تنگ کرنے لگا اور اپنے ناپاک عزائم پورا کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کے ساتھ تن سے جدا کرنے سے بھی باز نہ آیا۔ پر پاک دامن لڑکی نے یہاں بھی اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر کہیں چھپ گئی۔ اب وکیل ہکلایا کہ بادشاہ سلامت، مجھے زور کی حاجت پیش آئی، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ بادشاہ نے وکیل کو غصے سے دیکھا، چپ کر بدذات اور خاموشی سے بیٹھ، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شہزادی نے کہا کہ تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر لڑکی کو برائی کے لیے تنگ کرنے لگا۔ اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سار قلم کر دیا۔ لڑکی نے پھر اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا۔ دریا نے لڑکی کو کہیں دوسری طرف لے جا کر پھینک دیا، جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا۔ اب فقیر بھائیوں کی ہنسی بند ہو گئی کہ ہو نہ ہو یہ ہماری بہن کا قصہ ہے۔ وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ اس کے عقل مند باپ نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے باپ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو چھل چھل بہہ رہے تھے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جوہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے کہ خدارا داستان جاری رکھو۔ شہزادی نے جاری رکھتے ہوئے کہا کہ لڑکی کو کسی طرح پتہ چلا کہ اس کے باپ بادشاہ کا ملک ہے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کہلوا بھیجا کہ اگر اسے منظور ہو تو آ کر اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو اس کے شوہر سے بادشاہ نے بھی شہزادی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بے حد خوش ہو گئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا اور ان سے کہا کہ بولو کیسی سزا چاہیے، چارچری یا چابک یا 4 بٹور؟ یہ بخواری زبان میں 2 سخت سزاؤں کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے، ہر ایک کے ہاتھ پیر 4 گھوڑوں سے 4 اطراف میں باندھ کر انہیں 4 مخالف سمت میں دوڑا دیا، جن سے ان کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اسی طرح ان بدذاتوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی، اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔